قوم کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم کام نہیں کرتے. ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ کام چور. قومی سطح پہ تو ہیں ہی کام چور، انفرادی سطح پہ بھی کام چور ہے. ہم 24 گھنٹے کا اپنا شیڈول اگر نکال کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا اس میں ہم بہت سارے کام کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کی. قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ کام کام اور بس کام. تو اب یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ دو چیزوں سے انسان کی باڈی چلتی ہے تو کام ہوگا نا. ایک آپ میں انرجی ہو، طاقت ہو، قوت ہو، صحت ہو. دوسرا کام کرنے کے لیے آپ میں جذبات ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ہاں دونوں قسم کے فالٹ ہیں، دونوں قسم کے فالٹ ہیں. جذبات ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے صحت نہیں ہوتی. گٹکے کھا کھا کے صحت کا بیڑا غرق. جس آدمی کے پاس صحت نہیں ہوتی وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. صحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ موٹا تازہ ہے. صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیند پوری ہوتی ہو، آپ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو، آپ تھوڑا سا چل کے تھک نہ جاتے ہوں. اگر آپ تھوڑا سا چل کے تھک گئے تو آپ کیا دنیا میں کرو گے؟ جب انسان کی صحت خراب ہوتی ہے نا تو اس کو پڑے رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے مجھے بستر سے قیامت تک کوئی نہ اٹھائے، میں پڑا ہی رہوں یہاں پہ، ایلفی سے چپکا دوں اپنے آپ کو بستر کے ساتھ. اس کی مثال دیکھو، جوان آدمی اچھلتا ہے، کودتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. جیسے جیسے بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز محدود ہونا شروع ہو جاتی. کیوں؟ صحت کیا ہو رہی ہے؟ خراب. تو میں آسان لفظوں میں صحت کو یوں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جسم میں چستی ہو. ایک تو صحت کی تعریف ڈاکٹر کرتے ہیں نا، وہ تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے، میں تو اپنے حساب سے کروں گا نا. میری مراد صحت سے کیا ہے؟ آپ کی باڈی میں چستی. چربی پیدا ہو گئی ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، دل ہی صحیح کام نہیں کر رہا، تو چستی ہوگی کہ سستی ہوگی؟ سستی ہوگی نا. میں 2013 میں حج کے لیے گیا، 2 مہینے کا ویزا تھا. میں 2 مہینے سعودی عرب میں رہا. سمجھتے ہیں؟ کھانا پینا بھی چل رہا تھا. اچھا، ہم تھے اپنے استاذ کے ساتھ جو ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں. انہوں نے مجھے کھلایا، بہت دبا کے کھلایا. 2 مہینے بعد جب ہم کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو ہمارے دوستوں نے کہا واہ ماشاء اللہ، اب آپ لگ رہے ہو مولوی. پرسنالٹی بن گئی تھی، ویٹ بڑھ گیا تھا، اچھا لگ رہا تھا. میں بھی جب گھر میں شیشے کے سامنے گیا، واہ بھائی زبردست ہو گیا. سب مجھے کہہ رہے اب صحیح ہے، اب آپ ٹھیک ہو، اب ایسا ہی رہنا. ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ ہماری صحت بہت اچھی ہو گئی ہے، لال سرخ ہو گئے اور ہیلدی ہو گئے ماشاءاللہ، مولانا لگنا شروع ہو گئے. اب افسوس مجھے اس وقت ہوا
کہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا, جب میں نے تلاوت شروع کی ہے تو آیت مکمل ہونے سے پہلے ہی میرا سانس ختم ہو جاتا تھا, سانس ٹوٹنا شروع ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک لمبی آیت انسان پڑھتا ہے نا, میں ایک ہی سانس میں پڑھتا تھا, میں نے دیکھا مجھ سے ایک سانس میں نہیں پڑھی جا رہی, آدھی ہوتی ہے اور میرا سانس ختم. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, میری صحت تو اچھی ہو گئی ہے تو مجھے میرا سانس کیوں پھول رہا ہے. اچھا, ہم بچپن سے بھاگنے دوڑنے کے عادی, خوب اسپیڈ میں بھاگتے تھے, تو میں نے کہا یار اب میں ذرا ایک پارک کا چکر لگاتا ہوں, ہمیں تو عادت ہے دوڑنے کی, یہ تو سانس نہیں پھولنا چاہیے نا بھائی, قابو پاؤ. تو میں نے بی اما پارک کا, اس کے سامنے جو تھانہ ہے نا اس کے پیچھے ایک پارک ہے, ادھر ایک چکر لگایا, دوڑا میں جاگنگ کی, ایک چکر لگایا ہے. اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے, ایک مہینہ میں جب نیچے بیٹھتا تھا نا تو کھڑے ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہوگا بڑھاپے میں, یعنی اتنا پنڈلیوں میں درد ہوا ہے, اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو بے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. حالانکہ حج میں پیدل بہت چلے تھے ہم, وہاں تو پیدل بہت چلنا ہوتا ہے, اس کے باوجود یہ حال ہو گیا. اٹ از کالڈ صحت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ مطلب ہے صحت کا کہ یہ صحت نہیں ہے. ہم نے اندازہ لگایا, ہم نے کہا جو بندہ بھاگ ہی نہ سکے, پارک کا ایک چکر لگایا ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ واش روم میں بیٹھتے ہیں تو کھڑے ہونے کے لیے 3-4 زاویوں میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں ہم, پہلے دائیں ٹانگ پہ سہارا, پھر لیفٹ پہ, پھر تھوڑا سا, پھر یوں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں کھڑے ہونے میں. ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی, یہ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں ہے. کیا فائدہ یار, ہماری تو اسپیڈ تھی. 2013 سے پہلے میرے گھر والوں کی آنکھیں ترس جاتی تھی کہ یہ بندہ بیٹھے گا کس وقت. بیٹھتے ہی نہیں تھے ہم. گھر میں آئے, ادھر سے کچن سے نکلے, یہاں سے ٹن مارا, واش روم گئے, واش روم سے ٹن مار کے ادھر چائے پی, ادھر سے ٹن مار کے, بیٹھتا ہی نہیں تھا میں. لیکن مجھے یہ ہو گیا کہ میں جہاں بیٹھ رہا ہوں اٹھ ہی نہیں رہا. ایک دفعہ تو پولیس کو فون کیا, بھائی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ. خیر یہ زیادہ ہو گئی, لیکن ایسا لگ رہا تھا. ایسے لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے میں, بچوں میں ایسے ہوتے ہیں, ماں باپ شکایت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ اتنا سست ہے, بیٹھا ہوتا ہے, پولیس کو بلا کے اٹھانا پڑتا ہے, اٹھ کے کمبخت دکان چلا جا, اسکول چلا جا, کچھ کر لے. ہوتے ہیں نا گھروں میں ایسے بچے. تو ان میں اس بات کا امکان ہے 50% کہ اس کی صحت ہی ٹھیک نہ ہو. جذبات ہوتے ہیں, صحت ہی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی آدمی کا. اب بتاؤ وہ جو 2013 میں ہم موٹے تازے ہو کے آئے, وہی حال اگر ہمارا رہتا تو دنیا میں کسی کام کے ہوتے. جو آدمی پارک کا ایک چکر نہیں لگا پا رہا, بیٹھ رہے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے, نماز میں تلاوت کر رہے تو سانس ٹوٹ رہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن, آپ کی صحت کیا ہے, زبردست. اس کا مطلب یہ صحت اس سے تو پہلے اچھی تھی جب باریک سے تھے ہم. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ طاقتور موٹے کو بولو نہیں کہتے. پتلے جتنے زرخیز ہوتے ہیں, موٹے اتنے زرخیز نہیں ہوتے. پتلوں سے ڈرا کرو. لیکن یہ جو کراچی کے پتلے ہیں یہ میری مراد نہیں ہے. کراچی کا پتلا تو بیچارہ کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ یہ گٹکوں کی وجہ سے پتلا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے میٹابولزم, آپ کی باڈی کام کرتی رہتی ہے, فیٹ جلاتی رہتی ہے. اگر اس بیس پہ آپ پتلے ہیں تو سبحان اللہ, جوان ہونے کی علامت. اور گٹکے کی وجہ سے جو پتلا ہے, سگریٹیں پھونک پھونک کے پتلا ہو گیا, ہر جگہ سے دھواں نکل رہا ہے, تو یہ اس کی علامت ہے. یہ صحت مند, یہ کراچی کے جو میجورٹی جو اتنے سے نظر آئیں گے نا باریک سے, تو وہ کوئی خوش نہ ہو جائیں کہ ماشاءاللہ. تو میں نے جب ایک چکر لگایا ہے تو ہم سے اٹھا نہیں, اتنا درد اور سانس بھی پھول رہا ہے. تو ہم نے کہا ایسی کی تیسی. اب کسی اناڑی کے پاس چلے جاتے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, وہ طاقت کی دوائیں دینا شروع کر دیتا, گھٹنوں کی طاقت کے لیے یہ کھائیے. یہی کر رہے ہیں آج کل جعلی حکیم,
کہ آپ کے گھٹنوں میں چونکہ پین ہو رہا ہے, اٹھا نہیں جا رہا, پنڈلیوں کا مسئلہ ہے, پنڈلیوں کی مالش کے لیے یہ والا تیل لگائیں, اس پہ پنڈلیوں میں مالش. یہ پاگل پنا ہے. اور بھائی بھاگا اس لیے نہیں جا رہا کہ بھاگ نہیں رہے ہیں نا, تو ہم نے بھاگنا شروع کر دیا. جو کام نہیں ہو رہا وہی کام کرنا شروع کرو. شادی نہیں ہو رہی, شادی کرو. جو کام نہیں ہو رہا, معذرت کے ساتھ یہ خواتین بیان سنتی ہے یار, بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. جو کام نہیں ہو رہا وہ کام کرو گے تو وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. انسان کی باڈی میں اللہ نے لچک رکھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم گناہ کے عادی ہو گئے ہیں, ہم سے گناہ چھوٹ نہیں رہا, او بھائی گناہ کر کر کے عادی ہوئے ہو تو چھوڑ کے چھوڑنے کے عادی ہو جاؤ گے. چھوڑنا شروع کر دو. پہلی دفعہ چھوڑنا مشکل, پھر مشکل, پھر مشکل, آہستہ آہستہ آسان. پھر اللہ کو بھی معاذ اللہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے اب چھوٹتا ہی نہیں, اللہ ہمیں اس پہ سزا دے گا. او بھائی یہ جو تو نے خود کر کر کے عادت ڈال لی ہے نا, یہ اللہ نے تیرے اوپر تھوڑی عادت مسلط کی ہے. پہلی دفعہ جب تو نے کیا اس وقت تھوڑی تجھے عادت تھی اس گناہ کی. پہلی دفعہ یہ سوچ کے انسان گناہ کرتا ہے بس ایک دفعہ کر رہا ہوں, دوبارہ نہیں کروں گا. یہ جرم کیا تھا تم نے, کیوں کیا پہلی دفعہ؟ اللہ نے تو ایک دفعہ بھی گناہ کو حلال نہیں رکھا ہے. اس امید پہ گناہ کرنا کے بعد میں توبہ کر لوں گا, تو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو آپ. اس کی سزا ملتی ہے کہ اب کرتا رہے. تو جو کام کر کر کے کرنے کی عادت, چھوڑ کے چھوٹنے کی عادت, جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس عادت کے خلاف چلنا مشکل ہو جاتا ہے. جو پکا نمازی ہوتا ہے 1 کروڑ روپے بھی دو گے وہ نماز نہیں چھوڑے گا. 1 کروڑ روپے بھی دو گے, وہ نہیں چھوڑوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا بھائی بھاگا نہیں جا رہا نا, تو اس کا حل کیا ہے؟ بھاگو, تمہاری ایسی کی تیسے. اس کے بعد ہم بھاگے. پنڈلیوں میں درد کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا, پھر اور بھاگے, پھر بھاگے. اب اللہ کا شکر ہے کیا کرنے, طبیعت سے بھاگ رہے. اب کبھی آ جاؤ پارک میں مقابلہ کرو, کبھی آ جاؤ انشاءاللہ, بڑی بات نہیں ہے. خیر ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا بھائی ایسی کی تیسی. تو یہ میرا مقصد ہے پورا واقعہ سمجھانے سے کہ اٹ از کالڈ صحت, کہ آپ دوڑ سکیں, بھاگ سکیں, ذرا سی بات پہ آپ کا سانس نہ پھولتا ہو. یہ اگر یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب صحت کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر باقی چھوٹی موٹی چیزیں, پیٹ خراب ہو گیا, نزلہ ہو گیا, کھانسی, یہ تو سب کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. پیٹ خراب ہے لیکن بھاگ رہا ہے انسان تو پھر ٹھیک ہے نا. اور پیٹ صحیح ہے, بھاگ نہیں سکتا, تو ایسے پیٹ کا کیا کرنا ہے آپ نے, ہے بھائی؟ ایک آدمی کے ساری باڈی کے آرگن صحیح کام کر رہے ہیں, نہ چل سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے, تو ایسے آرگن کا کرنا کیا ہے؟ قوم کا بہت بڑا المیہ ہے سستی. سست آدمی نہ ملک کا, نہ قوم کا, نہ گھر بار کا, نہ بیوی بچوں کا, نہ اپنا, وہ سوسائٹی پہ, قوم پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ہمارے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, گھر میں کوئی سستی دکھاتا تھا تو ان کو بہت غصہ آتا تھا, کیونکہ وہ تو فوج میں تھے نا. فوجی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. ہم نے اپنے والد صاحب کو 63 سال کی عمر میں بھی تہجد کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی دیکھا. چاہے وہ تھوڑی سی کرتے تھے لیکن کرتے ضرور تھے. تو گھر میں کوئی سست ہو, والدین طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں اس کو بچپن میں ہی, بہت چھوٹے بچے کو تو نہیں, ذرا سمجھدار ہو جائے تو طبیعت سے دھونا اس کا بہترین علاج ہے. ہمارے بیان سے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو دھلنے سے ملے گی. ایسا دھوئیں جب لگے کہ تیزاب سے نہا کے آیا, یہ اتنا صاف ہو جائے. بچپن کی جو مار ہے نا ماں باپ کی, یہ بڑوں کی, یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, آج کل تو ماں باپ کے خلاف بچوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. باپ ڈانٹ دے تو بچے کی جناب دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے تکبر سے, کہ مجھے بولا کیوں, میری سیلف ریسپیکٹ. ہو باپ کے سامنے تیری کیا سیلف ریسپیکٹ ہے یار. ہاں باپ کو بھی چاہیے کہ خیال کرے, ہر وقت جگہ اس کو برائیاں نہ کرے, اور اس کے اپنے حقوق ہیں, لیکن اولاد کو بہرحال یہی سوچنا چاہیے کہ باپ کے سامنے ہماری کوئی عزت نہیں ہے. باپ کو ویسے خود سے خیال کرنا چاہیے. تو پہلا کام جو جوان لوگ ہیں آج سے عزم کر لیں
روزانہ یا ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ اپنے پیچھے کراچی کا کوئی کتا لگانا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کراچی میں الحمدللہ کتے ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو کوئی بھی کتا آپ تھوڑا سا بھاگیں گے نا، کتا باقی خود ہی آٹو پہ ہیں. یہ سارے کتے، یہ کتے بھی سست اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی کوئی بھاگتا ہوا کتا بھاگتے ہوئے آدمی کے پیچھے اکثر بھاگتا ہے، یہ بھی اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی بھاگتا ہوا بندہ نظر ہی نہیں آتا. یہ بھی اب بھول گئے ہیں کہ بھاگنا کیا ہوتا ہے. یہ آپس میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں بس. تو جب آپ بھاگیں گے تھوڑا سا آپ، باقی پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کتوں کے دل میں ڈالے گا کہ یہ بندہ آج پہلی دفعہ تھوڑا سا ہلائے، اللہ اپنی ساری مخلوق کو آپ کے پیچھے لگا دے گا. اگر آپ بھاگتے نہیں ہو، چلتے نہیں ہو، ایکٹیویٹیز نہیں ہے، آپ کچھ بھی کھا لو. نوجوان آدمی کو نا طاقت کا بڑا شوق ہے، تبھی تو حکیموں نے لگایا ہوتا ہے طاقت کا خزانہ، سائن بورڈ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے نا، نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. جوان آدمی کو چاہیے بس طاقت. آپ بھاگو گے، دوڑو گے، روٹی کھاؤ یار، اس سے بہت کچھ ہو جائے گا. تو اگر یہ کام نہیں کرتے میرے بھائی تو آپ قوم پہ کیا بنیں گے؟ بوجھ. اب آپ یہ کہتے ہو نا مجھے ہر کام میں سستی ہوتی ہے، مجھے دل نہیں لگتا. نوجوان آتے ہیں، دل کیوں لگے گا تیرا؟ تجھ سے نہ چلا جاتا ہے نہ دوڑا جاتا ہے. اس کا پھر ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے، ہر کام پہ. پڑھائی آپ صبح جاگنگ کرو، آپ کو سارا دن میں سکون ملے گا، آپ پڑھو گے بھی صحیح طریقے سے. لوگ کہتے ہیں اس جاگنگ کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ پڑھائی کا کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ دل سے اور کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں؟ اور کھوپڑی صحیح کام کرے گی جب آپ کا بدن ایکٹیو ہوگا، ورنہ کھوپڑی نہیں کام کرے گی آپ کی. ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے. اور جو ذرا ایجڈ لوگ ہیں وہ چلیں، اسپیڈ کے ساتھ چلیں، لمبی لمبی واک کریں، لمبی لمبی واک. اگر وہ نہیں چلیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بھی کاہل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو خیر یہ تو ایک بات ہے صحت. صحت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ بھاگ سکتا ہو، دوڑ سکتا ہو، چل سکتا ہو، کلا بازیاں کھا سکتا ہو، شادیوں کی خالی باتیں نہ کرتا ہو، کر بھی سکتا ہو.